ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کی بات میں ڈسکس کریں گے جو ٹاپک وہ ہے آؤ صلح کریں. اس سے پہلے کہ میں اپنے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرواؤں جو کہ بہت بڑی شخصیت ہیں اور میں پرسنلی بہت خوش بھی ہوں آج ان سے مل کے. پہلے فون پہ بات ہوتی رہتی تھی، آج روبرو بات ہوئی تو دل بڑا خوش ہوا. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی تمہید یہاں پہ لینا چاہوں گا جس سے میں آغاز کروں اپنے سیشن کا. صلح لفظ اپنے آپ میں بہت ساری خوبیاں لیے ہوئے ہے. اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اگر ہم سوچیں تو ہمیں خود سے ہی سمجھ آئے گا کہ یہ لفظ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. ایسا کرتے ہیں کہ بات کرتے ہیں بچوں سے. بچے جب لڑتے ہیں تو جلد ہی صلح کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں وہی بچے تو پھر صلح جلدی ہو نہیں پاتی. ہم بزرگ ہو جائیں، ہم والدین بن جائیں، ہم سے رشتے مزید منسلک ہو جائیں، صلح میں ہم اکثر دیر کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو پیش کروں گا اور یہ بات کروں گا، اگر میرا کوئی اپنا، میرا جاننے والا، میرا دوست، میرا کوئی رشتہ دار یا میرے والد جو آج کل مجھ سے کچھ نالا نظر آتے ہیں تو میں دست بدست سب سے گزارش کروں گا کہ مجھے معاف کریں. اور اگر کوئی ایسی بات مجھ سے جانے انجانے میں ہو گئی کہ جن سے ان کا دل دکھ گیا تو مجھ سے صلح کر لیں. میں آپ سے سرنڈر کرتا ہوں، اگر میری غلطی ہے یا نہیں ہے تو بھی میں معافی مانگتا ہوں. یہ جیسچر اس لیے میں نے دیا کہ آپ کے قریب بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا دل دکھ گیا ہوگا، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا دل دکھا بیٹھے ہوں گے اور آپ کو پتہ ہوگا یہ آپ سے ناراض ہے، تو خود اس کے پاس چل کے چلے جائیے. آپ خود ان کے پاس جائیں، بات کریں، گفتگو کریں، معاف کر دیں گے. اور جو چل کے جاتا ہے اس کی عزت کم نہیں ہوتی. آپ یقین کیجئے عزتیں ایسے بڑھتی ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک بہت خوبصورت رشتہ جو ہمیں عنایت کیا گیا ہے، جو حلال رشتہ نکاح، یہاں سے اگر میں بات کروں تو میاں بیوی، دو خاندان یہاں پہ ملتے ہیں دو انسانوں کے ملنے سے، اور جو سب سے پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے میاں بیوی کے میل کا، نکاح کا، اس سے آغاز ہوتا ہے آنے والی نئی زندگیوں کا. اور افسوس انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ باتیں جب لڑائیوں کی حد تک اتنی دشوار گزار ہو جائیں کہ ساتھ رہنا مشکل ہو جائے تو سب سے ناپسندیدہ عمل بھی طلاق کا قرار دیا گیا ہے. تو اس پہ بات کریں گے. آؤ صلح کریں، آؤ ملیں، آؤ محبت بانٹیں. کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس سے درگزر کرتے ہوئے آپ بھی درگزر کریں. ہم سے اگر کوئی ناراض ہے تو ہم بھی درگزر کریں، ہم صلح کر لیں. اپنے معزز مہمان کا آپ کو تعارف کرواؤں، جسٹس ریٹائرڈ انوار الحق صاحب، سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور چیئرمین آؤ صلح کریں. میرے ٹاپک جو آج میں نے رکھا ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں. سر ویری وارم ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا. سر آپ کا شکریہ. آج آپ کا بیزی اسکیجول تھا اور ہم پچھلے کافی دنوں سے آپ سے رابطے میں تھے کہ آپ تشریف لائیں، اور آپ کی کائنڈنیس ہے کہ آپ نے وقت نکالا. سر پیغام ٹی وی کا بہت شکریہ میں ادا کرنا چاہوں گا کہ میرے پیغام کو آگے کرنے میں یہ میری مدد کر رہے ہیں. جزاک اللہ سر، جزاک اللہ. آپ جیسے لوگ، آپ جیسی ہستیاں اس معاشرے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں. ساری زندگی آپ نے سرو کیا قانون کی پاسداری کے لیے، اور اس کے بعد آؤ صلح کرے سے سر ہم آغاز کر لیتے ہیں. آپ ماشاءاللہ اس کے روح رواں ہیں. ایک اور بہت بڑا نام جو سوشل میڈیا پہ بڑا اپنا ڈنکا بجاتا ہے، قاسم علی شاہ صاحب، وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، قدم ملا کے قدم چلتے ہیں. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں یہ کیا ہے آؤ صلح کریں؟ ہاں بہت، اس کی جو ہسٹری ہے وہ تو بڑی دلچسپ ہے اور میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ یہ نقطہ جو ہے یہ مجھے ملا گونیا سے. جب میں مولانا روم جی کے مزار پہ کچھ لوگوں سے ملا جو بہت رومی کو جاننے والے اور سمجھنے والے تھے، تو وہاں ایک بزرگ تھے، تو ان سے میں نے کہا کہ جی مجھے بطور جج، اس وقت میں جج تھا، جی ایک جگہ بہت دقت کا سامنا کرنا پڑتا. انہوں نے کہا جی کہاں آپ دقت کا سامنا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میری عدالت میں ہر روز 10 سے 15 کیس صبح لگتے ہیں جن میں میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے اور وہ بچے بانٹ رہے ہوتے ہیں. او مائی گاڈ، میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے اور وہ بچے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک پارٹی آتی ہے وہ آ کے مجھے یہ کہتی ہے پہلے دن کہ جی میرے بچوں کو زبردستی رکھا ہوا ہے باپ نے یا ماں نے، وہ مجھے واپس نہیں کرتے، ملنے نہیں دیتے. تو میں پولیس کو بھیجتا ہوں، پولیس ان بچوں کو میرے پاس پروڈیوس کر دیتی ہے، پیرنٹس کھڑے ہوتے ہیں سامنے. تو میں نے ان بزرگ سے کہا کہ میرے لیے بڑی ہی دقت کی بات ہے بطور انسان اور اس سے زیادہ بطور جج
کہ جب میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کس کے ساتھ جانا ہے تو بچے کہتے ہیں دونوں کے ساتھ جانا. اوہ مائی گاڈ, بچے کہتے ہیں دونوں کے ساتھ جانا, والدین کے ساتھ جانا. آپ یقین کریں گے وہ جو 9-10 سال میں نے ہائی کورٹ میں گزارے بطور جج اور اس سے پہلے 30-35 سال بطور وکیل, مجھے یہ منظر تو بہت دفعہ نظر آیا, لیکن جب میں نے جج کے طور پہ ان بچوں سے پوچھا اور اپنی بے بسی محسوس کی کہ میں پیرنٹس کو کہہ رہا ہوں دیکھو یہ چھوٹے معصوم بچے ہیں, ان بیچاروں کا کوئی فالٹ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں یہ پیدا ہوئے ہیں, تو آپ لوگ اپنی انا کو ایک طرف رکھو اور آپس میں صلح کی کوشش کرو. جی. تو مجھے تب یہ بھی معلوم ہوا کہ جج جو ہے وہ بہت ہی کتابوں کا, قانون کا اور رولز کا تابع دار ہوتا ہے, اسی لیے عدالت کا نظام چلتا ہے. جی. تو بہت بے بسی ہوتی تھی, میں کچھ نہیں کر سکتا. جی. تو وہاں سے یہ ایک آئیڈیا مجھے انہوں نے دیا, انہوں نے کہا کہ پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جج ہونے سے آپ کا وہ مقاصد پورے نہیں ہو رہے جو آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ ان لوگوں کی صلح ہونی چاہیے, تو آپ صلح والا کام کیوں نہیں شروع کرتے. میں نے کہا جی اس طرح کوئی کام ہے نہیں, پاکستان میں تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس طرح کی صلح کی کوئی جگہ بنانے کا یا لوگوں کو بلانے کا اور کہنے کا. جی. تو انہوں نے وہ گویا ایک طرح سے مجھے دعا دی کہ نہیں آپ شروع کریں, یہ بہت کام ضروری ہے. تو بس پھر اس کے بعد جب میری ریٹائرمنٹ کا دن آیا تو میں نے اس دن اپنی الوداعی خطاب میں جج صاحبان کو بتایا کہ میں گھر نہیں بیٹھوں گا, میں آپ کی مشکلیں آسان کرنے کی کوشش کروں. بیوٹیفل. اور یہ بھی میرا ایک بہت مسئلہ تھا کہ میں جس طرح لوگ اپنی تنخواہ کو اور اپنے مزدوری کو حلال کرنا ضروری سمجھتے ہیں, مجھے لگتا تھا کہ پینشن کو بھی حلال کرنا ضروری ہے. بیوٹیفل سر, بیوٹیفل. تو وہ بس اسی جذبے کے تحت اس کے میں نے وہاں سپیچ کی, میں نے کہا میں کروں گا. وہاں پہ اتفاق سے قاسم علی شاہ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, اسی سیشن میں. وہ اکیڈمی میں پڑھاتے تھے ہمارے ججز کو, کچھ لیکچرز دیتے تھے. تو قاسم علی شاہ صاحب کو یہ بڑا پوائنٹ پسند آیا. انہوں نے کہا جی کیسے کریں گے آپ. میں نے یار میں کوشش کروں گا کہ میں کچہریوں میں جا کے بیٹھوں, جو لوگ بیش تاشا لڑ رہے ہیں ان کو اپنے پاس بلاؤں, ایک کرسی رکھوں گا فولڈنگ اپنی گاڑی میں, اور جا کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ یار میری ساری زندگی گزری ہے یہاں پہ, یہ جگہ آپ لوگوں کے تنازعات کے لیے, فیملی کے تنازعات کے لیے ہرگز مناسب نہیں. کچہری وہ جگہ ہے ہی نہیں کہ جہاں آپ اپنے بچوں کے اور اپنے خانگی معاملات لے کے جائیں. تو ان کو میں کہوں گا وہ میرے پاس بیٹھو, میں کوشش کرتا ہوں تم لوگوں کی صلح کرا دوں. تو قاسم علی شاہ صاحب کا یہ خیال تھا کہ یہ تو بہت بڑی ایفرٹ ہے اور یہ ویسٹ ہو جائے گی کسی ایک کچہری میں, تو ہم اس کو بڑے پیمانے پہ کرتے ہیں. جی. تو یہ باقی ڈیزائن انہی کا ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ اس کا آغاز کیا. اب وہ بڑے درد مندی سے لوگوں کی منت سماجت کرتے ہیں کہ اگر آپ کے درمیان کوئی جھگڑا ہے تو آپ ایک دفعہ جج صاحب سے مل لیں. تو وہ بیچارے یہی سمجھتے ہیں کہ میں کوئی جادو کر دوں گا, اور شاید ہمارے اس اخلاص میں اور سارے پروجیکٹ کے ٹوٹل فری ہونے میں کہیں اللہ کی مدد شامل ہے کہ جو آتے ہیں وہ صلح کر کے جاتے ہیں. ماشاء اللہ. سر اخلاص بذات خود ایک اتنا بڑا لفظ ہے کہ اس کا اپنا ایک سحر ہے جو طاری ہو جاتا ہے. یقیناً اگر آپ کسی کو صرف اخلاص ہی دینا شروع کر دیں تو ڈیفینیٹلی وہ اثر ضرور کرتا ہے, جلد یا بدیر کریں. سر ایک تھوڑا سا ماضی میں آپ کو لے کے جاؤں گا. جیسا آپ نے کہا کہ جب والدین کورٹس میں آتے تھے تو بچوں سے پوچھا جاتا تھا کہ کن کے پاس جانا ہے, تو بچے یہی کہتے ہیں, آج بھی کہتے ہوں گے کہ والدین کے ساتھ جانا ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ آپ کو یاد ہوگا چلڈرن کورٹس کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا, میں اس سیشن میں بھی موجود تھا جب اس کو انوگریٹ کیا گیا. اس سے کچھ چیزیں اثر انداز ہوئیں, کوئی بہتری آئی تھی اس سے, یا ہمیں ابھی بہت کچھ مزید کرنے کی ضرورت ہے آگے؟ جی آپ نے بہت اچھا یاد دلایا. مجھے بڑا میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں نے پاکستان میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی شام کی عدالت شروع کی تھی, اور اس کا محرک بھی ایک ماں بنی تھی جس کے کیس میں فیصلہ اس کے خلاف اس لیے ہو گیا کہ اس نے بچے کو عدالت میں پیش نہیں کر سکی, اور بچے کا اس دن سالانہ امتحان تھا. تو وہ میرے پاس آئی ایک اپلیکیشن لے کے, اور اس نے کہا جج صاحب یہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی کہ میں اب کیا کرتی, بچے کے کیریئر کا مسئلہ تھا. تو عدالت میں جج صاحب نے بڑا غصہ کیا اور میرے خلاف فیصلہ کر دیا. تو وہیں سے یہ خیال آیا کہ یہ عدالت ایک ایسی بھی ہونی چاہیے کہ جو بچوں کے اسکول ٹائم کے بعد ہو, ان بچیوں کے آفس ٹائم کے بعد ہو جو جاب کرتی ہیں اور جن کو چھٹی نہیں ملتی ہے, جن کو عدالت میں جن کو بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے دفتری جگہ پہ کہ میرے خلاف کوئی کیس چل رہا ہے یا میں نے عدالت میں کوئی کیس کیا ہوا. اب دیکھیے کہ ہم لوگ کچہری کو اور تھانے کو اکٹھا بولتے ہیں کہ تھانہ کچہری بری جگہ ہے. جی بالکل. حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے. تھانے کو بھی بہت عافیت کی جگہ ہونی چاہیے اگر آپ وہاں پہنچ جائیں, اور کچہری تو بہت ہی عافیت کی جگہ ہونی چاہیے. اب انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارے لوگ سارے ہم اپنی اپنی انا کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لٹیگیشن کو بہت زیادہ ہم نے اپنے اوپر سوار کر لیا ہے.
ایک وجہ یقیناً یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹ بندوبست نہیں رہا. ہم نے اپنے بزرگوں کی وہ دیوار خود ہی گھروں میں گرا دی ہے کہ جو ہمیں دیکھتے تھے اور منع کرتے تھے، اور وہ ایک رکاوٹ تھے ہمارے تعلقات کی خرابی میں کہ نہ ہوں خراب، بچے جڑے رہیں. لیکن اب ہم نے ان کو پوچھنا چھوڑ دیا بزرگوں کو، اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے لوگ اپنے طور پہ. اور اب جب انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ جب ہم آپس میں لڑ پڑے ہیں اور اب ہمارا گزارا نہیں ہو رہا یا ہماری بات حد سے آگے چلی گئی ہے، تو سوائے عدالت کے ان کو کوئی فورم نظر نہیں آتا. اور یہ درست بات ہے، میں چونکہ اس فیلڈ کا آدمی ہوں کہ ہمارے پاس پاکستان میں اس طرح کا کوئی فورم اویلیبل ہے ہی نہیں کہ آپ کو صرف عدالت میں جانا پڑتا ہے. اب عدالت میں جانے کا کیا ہوتا ہے کہ وہاں آپ کو ایک وکیل صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے. اب وکیل صاحب کی جو یہاں پہ، میں خود وکیل ہوں، ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ توپ کے لائسنس کے لیے درخواست دیں گے تو شاید پسٹل کا لائسنس ملے گا. تو وہ جو عدالت میں پلیڈنگز ہیں، وہ جو عدالت میں آپ کیس داخل کرتا ہے کوئی لکھ کے، وہ اتنے بھیانک الزامات لگا کے داخل کرتا ہے، اتنے خوفناک الزامات لگائے جاتے ہیں دونوں طرف سے کہ وہ جو گنجائش ہوتی ہے صلح کی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ساری زندگی لڑتے رہتے ہیں. اب بچے کا جو کسٹڈی کا کیس ہے پاکستان میں، اس کی ایوریج عمر جو ہے وہ 18 سال ہے. کیس کی عمر 18 سال ہے. آپ کو 18 سال تک اپنے ایک بچے کی کسٹڈی کا کیس فالو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جج اس کی ڈیٹ مقرر کر دیتا ہے. 2 4 5 سال میں فیصلہ ہوتا ہے کہ جی اب آپ نے بچوں کو ملنا ہے، ماں نے تب ملنا ہے، باپ نے تب ملنا ہے، بچے نے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، اور اس میں وائلیشن ہوتی رہتی ہے اور وہ لوگ بیچارے عدالت میں رہتے ہیں. سر ایسا کیوں ہے؟ کیوں ڈیلے ہے اتنا؟ اس میں ڈیلے جو ہے اس کی وجہ تو بہت بنیادی ہے. دیکھیے اس وقت پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ 35 لاکھ مقدمات، یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، یہ آن لائن آپ چیک کر سکتے ہیں، ہر سال پاکستان میں 35 لاکھ مقدمات دائر ہوتے ہیں. اور 35 لاکھ مقدمات میں سے ہم نے کووڈ کے دنوں میں 32 لاکھ سے زائد مقدمات کا فیصلہ کیا پر ایئر. جی. اور آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ کتنے لوگ ہیں جو یہ فیصلہ کرنے والے ہیں. پورے پاکستان میں اپ ٹو دی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان ہم ٹوٹل 3060 جج ہیں. اب 35 لاکھ مقدمات ہر سال دائر ہوں، 20-25 لاکھ آلریڈی پینڈنگ ہوں جو پرانے کیس ہیں. جی. تو اب بتائیے کہ وہاں پہ جا کے لوگ کیسے اپنی ریلیف کے لیے، اتنی جلدی سے کہاں ریلیف ملے گا؟ اب ایک جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اب جج صاحب کو آپ یہ جادو تو کر نہیں سکتے. اب آپ دیکھیے، میں چھوٹا سا یہ پروجیکٹ ہے ہمارے پاس اس وقت، کوئی اس میں آسک کے حوالے سے کوئی 1300 کیس ہے. تو 1300 مقدمات کو ہینڈل کرنا مجھے اچھا خاصا ایک مشکل کام لگتا ہے. میں 2 دن بیٹھتا ہوں، سال میں 100 دن کام کرتا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے لوگوں کی بات سننا. اور میں تو لکھتا نہیں ایویڈنس، جج صاحبان کو تو ایویڈنس لکھنا ہوتا ہے. جی. قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، دونوں وکلا کی حاضری کو یقینی بنانا ہوتا ہے. تو بہت سی کمپلیکیشنز ہیں جس کی وجہ سے کیس ڈیلے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ معاملات عدالت میں ڈھیر لگا ہوا ہے جو نہیں ہونے چاہیے. خاص طور پہ جو فیملی کے کیس ہیں یہ کیوں جائیں گے عدالت؟ اچھا سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں تو آؤ صلح کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا کیا قانونی آپ اسسٹنس دیتے ہیں یا گائیڈ لائنس دیتے ہیں اس بینر کے نیچے جو لوگوں کے لیے بہتر ہو سکے، ان کے گھر جڑ سکیں، یہ نوبت نہ آ سکے؟ جی ہمارے لیے بہت، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اصلی کام جو ہے جو مجھے بہت خوشی دیتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کی ایک طرح سے اصلاح کر رہے ہیں. جی. جو بچے میرے پاس ناراض آتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم ایک بہت بڑا ایک ڈائلاگ شروع کرتے ہیں، اور کوشش میں کرتا ہوں کہ ان کے درمیان جب صلح ہو جائے تو وہ پائیدار صلح ہو. میں لازمی طور پہ والدین کو اس میں شامل کرتا ہوں. سر مجھے آپ کو یہاں پہ روکنا پڑے گا، آپ نے لفظ بولا پائیدار صلح. ہاں جی. بہت وزنی لفظ آپ نے بہت آرام سے بول دیا کہ آپ صرف یہ نہیں کہ وقتی طور پہ ان کو جوڑ کے بھیج دیں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کوشش یہ کریں کہ یہ دیر پا رشتہ قائم رہے جب تک کہ یہ دونوں اکٹھے ہیں، جب تک کہ زندگیاں ہیں. ویری ویل سر. جی. تو اس میں جو والدین ہیں ان کو شامل کرتے ہیں، بزرگوں کو بلاتے ہیں، ان کو انوالو کرتا ہوں میں. بلکہ میں جتنے بھی آپ کے پیغام چینل کے وساطت سے پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم لوگ سارے پریشان ہوتے ہیں یہ دیکھ کے کہ فیملی جب ٹوٹتی ہے تو نقصان کس کا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں عام طور پہ کہ میاں بیوی کا نقصان تو ہوا، لیکن زیادہ نقصان بچوں کا ہوتا ہے. اب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، اور میری ریسرچ بیسڈ یہ بات ہے کہ بچوں سے کم متاثر نہیں ہوتے نانی نانا اور دادی دادا. ہم ان 4 بزرگوں کو اس میں کوئی ریلیونس دیتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کا ذکر تک نہیں کرتے جب ہم ایک گھر ٹوٹنے کی بات کرتے ہیں. یہ 4 بزرگ جو ہیں، جو ہمارے خاوند ہیں، ان کے والدین اور جو
بیٹیاں ہیں, بیویاں ہیں, ان کے والدین, یہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. میں یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کرتا ہوں. ابھی ریسنٹلی ایک کیس تھا میرے پاس جس میں 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے. تو اس میں ایک کپل کی لڑائی ہو رہی تھی خرچہ لینے پہ. خاتون نے دعویٰ کیا ہوا ہے 2-2.5 سال سے کہ مجھے خاوند خرچہ نہیں دیتا. تو 2-2.5 سال سے عدالت میں کیس چل رہا ہے اور وہ خرچہ طے نہیں ہو رہا ان سے آپس میں, اور وہ اپیلیں کر رہے ہیں اور عدالتوں میں آگے آگے جا رہے ہیں. تو ان کی میں نے بلایا, جب بٹھایا تو ان کی صلح کرائی. تو خاوند سے اس نے, خاتون نے, بچی نے مطالبہ کیا کہ یہ مجھے 10,000 روپیہ مہینے کا لکھ کے دے دے تو میری صلح ہے. جی. تو خاوند چونکہ بیچارہ وہ بالکل ہی انا کی بھینٹ چڑھا ہوا معذور آدمی, میں ایسے لوگوں کو معذور سمجھتا ہوں. جی بالکل, آپ جو اپنی انا سے آگے نہیں دیکھ سکتے یا اپنی انا کے غلام ہیں. تو اس نے کہا نہیں جی میں لکھ کے تو نہیں دیتا. اچھا, یہ بھی ایک تھا معاملہ کہ لکھ کے نہیں دیتا. نہیں, لکھ کے نہیں دیتا جی میں. تو اس نے, میں نے اسے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے, نہیں لکھ کے دے سکتے پھر میں مزید کچھ نہیں کر سکتا. بچی کا مطالبہ جائز ہے کہ اتنے سالوں سے آپ نے اس کو اس طرح پیسے نہیں دیتے. آپ کو, ہر خاوند کو اپنی بیوی کو کچھ پیسے تو دینے چاہیے. بالکل. جس کا کوئی حساب کتاب نہ ہو, اس کا اس کو اچھا لگتا ہے, بے شک وہ سر کل واپس ہی کر دے گی. اپنے پرائڈ فیل کرتی ہے, وہ اپنا پراؤڈ فیل کرتی ہے. تو بہرحال اس نے کہا میں نے نہیں دینے. جی جی. 2-4 دن کے بعد اچانک, جو ہمارے شیڈیول میں نہیں ہوتا, ایک فون ہمیں ملا جس میں ایک بزرگ تھے اور وہ اس لڑکے کے والد صاحب تھے. اچھا, جو ریلکٹنٹ تھے صاحب کہ میں نے لکھ کے جس نے کہا جی, انہوں نے کہا جی مجھے پتہ چلا ہے ساری آپ کی ایفرٹ کا, میں بڑی قدر کرتا ہوں اس کی. میں نے اپنے بیٹے کو بڑا سمجھایا ہے کہ اس کو لکھ کے دینا چاہیے, یہ نہیں راضی ہو رہا. جی. تو جج صاحب آپ جج ہیں, کوئی راستہ نکالیں, میری بہو کو بلائیں. میری پینشن ہے 7,500 روپے, آپ اس کو لکھ دیں کہ یہ میری پینشن لے لی. او مائی گاڈ. یہ اور وہ روئے جا رہے تھے بیچارے. مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں نے کہا دیکھیں آپ بزرگ ہیں, آپ اپنی ساری پینشن اس کو لکھ کے دینا چاہتے ہیں, میں تو لکھوا دوں گا اس کو. تو آپ اپنے بیٹے کو کنونس کریں کہ وہ اپنی بیوی کی ذمہ داری. اس نے کہا جی مسئلہ بیٹے اور اس کی بیوی کا ہے ہی نہیں. اچھا. میں نے پوچھا جی مسئلہ بتائیے. مسئلہ کیا ہے؟ یہ امپورٹنٹ بات ہے, میں سمجھتا ہوں سارے ناظرین کو اس پہ آپ ایجوکیٹ کریں. انہوں نے بتایا کہ میری جو بیوی ہے وہ بیچاری بستر مرگ پہ ہے. او مائی گاڈ. وہ بستر مرگ پہ ہے اور 2 بچے لے کے ہماری بہو گئی ہوئی ہے پچھلے کوئی 2.5 سال سے گھر سے. اس میری بیوی نے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی جوڑی ہوئی. اب 2-2.5 سال سے بچے اس نے دیکھے نہیں. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ ان بچوں سے ملوائیں اسے, لیکن وکلا جو ہیں دونوں طرف سے وہ ملنے نہیں دیتے. کئی تاریخیں ہوتی ہیں, ہم کئی دفعہ اس کو لے کے گئے ہیں اٹھا کے کہ چلو عدالت میں جج صاحب نے حکم دیا ہے بچے آئیں گے, تو بچے نہیں آتے. تو کوئی نہ کوئی وجہ ہو جاتی ہے, پھر ڈیٹ پڑ جاتی ہے. تو میں اپنی ساری پینشن دے دیتا ہوں, اس کی صلح کرا دیں اگر اسی بات پہ اڑے ہوئے ہیں تو. اور اللہ کا شکر ہے پھر ان کو میں نے بلایا, پھر اس بچی کے پیرنٹس کو بھی بلایا, تو وہ بہت ایمیکیبلی ان کی صلح ہو گئی. اور ان بزرگوں نے انڈرٹیک کیا کہ میں اس کو کچھ پیسے دے دوں. دیکھیے اس سارے واقعے کو بیان کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں میں یہ نانی نانا اور دادی دادا کے انسٹیٹیوٹ کو سٹرونگ کر لیں اور ان کو اجازت دیں کہ وہ اپنے معاملات پہ نظر رکھیں, تو آپ یقین کریں کہ ان کو میرے پاس آ کے رونا نہ پڑے. یہ سارا پروجیکٹ جو ہے یہ بیس کرتا ہے انسانی ہمدردی پہ. ٹھیک ہے, اللہ میاں نے مجھے موقع دیا, 45 سال میں نے اس شعبے میں گزارے. اس شعبے کا ایک خاص علم ہے, لا ہے, وہ پڑھا. بطور جج میں نے اپنی کچھ کام سیکھا اس میں. لیکن یہ جو ایفرٹ ہے ساری, اس کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ خالی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی صلح ہو. بات وہی آپ والی ہے جس کو آپ نے پکڑا کہ پائیدار صلح ہو. پائیدار صلح. سر یہاں پہ ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا. آپ کے ایموشنز, آپ کی جو اس وقت کیفیت ہے میں وہ سمجھ رہا ہوں. بیان کرتے ہوئے آپ تھوڑا اس سٹیج پہ بھی چلے گئے کہ جہاں پہ صرف ایسا ہی شخص جا سکتا ہے جو انسانی ہمدردی کے لیے دل میں درد رکھتا ہو, خدا کا خوف رکھتا ہو, اللہ کا خوف رکھتا ہو. یو آر بلیسڈ سر, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مجھے بڑا اچھا فیل ہوا آپ سے یہ گفتگو کر کے. یہ بتائیے سر کہ جب آپ ایسے کیسز دیکھتے ہیں, آپ نے کہا دادا دادی نانا نانی جڑ جاتے ہیں ان خون کے رشتوں سے جو ان کے بچوں سے وابستہ ان کے ساتھ جڑتے ہیں, یہ اس پرٹیکولر کیس کے حوالے سے ان صاحب کی کیا ریزرویشنز تھیں؟ ایک طرف جیسا آپ نے کہا کہ دونوں وکلا نہیں چاہ رہے تھے, ان کے اپنے معاملات تھے کہ یہ کیس پرلونگ ہو, ود ویری ڈیو ریسپیکٹ.
یہ ہمارے معاشرے کا یہ بھی ایک ڈیلما ہے. جی ہاں، بعض جگہوں پہ اس طرح کی شکایت ہے ایسی اور شکایات بعض جگہ پہ جائز شکایات آتی ہیں. تو اب آپ نے جب اس کیس کو اسٹڈی کیا، آپ نے دیر پا صلح ان کی کروائی سر، تو اس جو شخص تھا جو لکھ کے نہیں دینا چاہتا تھا، بات نکلی کیا اس میں سے؟ والد نے لکھ کے دے دیا، تو بیٹے کو کیا تھا جس کی وائف اور بچے؟ ہمارا جو جب آپ جائیں گے عدالتی نظام کی طرف، جوڈیشل سسٹم کی طرف، تو پھر آپ کو پورا پیکج لینا پڑتا ہے. اگر آپ عدالت میں جا کے اس طرح کی کوئی بات لکھ کے دے دیتے ہیں کہ میں ہر مہینے اپنی بیوی کو 10,000 روپے دوں گا اور پھر آپ دے نہیں پاتے، تو پھر اس کے کانسیکوینسز بڑے خطرناک ہیں. بعض اوقات جیل تک جانا پڑ جاتا ہے خامند کو. یہ باتیں ساری لوگ بتاتے ہیں کچہری میں. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے سیانے لوگ، اب ان کو کہتے ہیں کچہری کے. محلے میں بھی ہر میں ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو لوگوں کو ایسا سیانا موجود ہوتا ہے، کویک سیانا. تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے اگر آج ایک دفعہ لکھ دیا، کل کو میرے وسائل نہ ہوئے اور بیوی پھر لڑ پڑی، تو پھر یہ عدالت میں جا کے پتہ نہیں مجھے جیل ہی بھجوا دی. تو یہ اسی لیے میں منع کرتا ہوں، اسی لیے میں یہ آفر کرتا ہوں کہ یہ جو سوشل کورٹ کا کانسیپٹ میں نے دیا ہے، خدا کے لیے اس کانسیپٹ کو عام کیجیے آپ. یہ جو میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے. ہم اس کا کوئی اشتہار نہیں دیتے، ہمارے پاس کوئی کسی کو پتہ نہیں کہ میں کر رہا ہوں. کوئی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا جب مجھ سے بات کر رہے ہوتے ہیں آن لائن کہ میں کوئی ریٹائرڈ چیف جسٹس ان سے بات کر رہا ہوں. اچھا، لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا سر؟ نہیں ہوتا. اور سب سے بڑی مشکل جو مجھے اس میں پیش آ رہی ہے، سارے لوگوں کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو میرے لیے سب سے مشکل اور جان لیوا بات ہے اور ٹائم کنزیومنگ بات ہے، مجھے پاکستانی معاشرے میں لوگوں کو یہ باور کرانا مشکل ہے کہ یہ فری ہے. اچھا، لوگ خوف زدہ ہیں کہ کہیں نہ کہیں میں ان سے پیسے مانگوں. سر میں یہی آپ سے پوچھنے والا تھا، آپ اس طرف چلے گئے. کیا یہ سروسز بالکل فری ہیں؟ ٹوٹل فری ہیں. میں اپنی پینشن جو ہے اس کو میں حلال کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں. اور قاسم علی شاہ صاحب نے جو ساری سروسز ہمیں دفتری مہیا کی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی فری کی ہوئی. ماشاءاللہ. حالانکہ میرا خیال تھا کہ میں اپنی پینشن میں سے ان کو کچھ حصہ دوں، انہیں کہوں کہ جی آپ اس کو دفتر چلا رہے ہیں، لوگوں کو اطلاعیں کرتے ہیں، فون کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی، اگر آپ الگ لیے کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے. ماشاءاللہ، دونوں برابر کے شریک ہیں، دونوں ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو فری سروسز ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بہت جگہ سے یہ شکایت آتی ہے کہ لوگ ڈراتے ہیں لوگوں کو کہ آپ جائیں گے، جج صاحب صلح کرا دیں گے، بعد میں آپ کے گھر میں ایک بل آئے گا. ایسا کیوں ہے سر؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ وہ لوگ جو نہیں چاہتے صلح. اوکے، دیکھیے جہاں پہ ہم یہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کی صلح ہو، جی، تو شیطان جو ہے وہ تو باقاعدہ اس مہم پہ ہے کہ صلح نہیں ہونے دے. اس کا پسندیدہ عمل ہے. اس کا پسندیدہ عمل ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایسے، بلکہ بعض جگہ میں دیکھتا ہوں کہ جو بہت سنسیئرلی خاندان کے بڑے کسی کی صلح کرا رہے میاں بیوی کی، وہ بیچارے نادانستگی میں ان کا معاملہ اور الجھا دیتے. اتنی کمپلیکیشنز پیدا ہوئی ہیں بعض مخلص بزرگوں کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے کہ انہیں غصہ آ گیا خود. انہوں نے کہا چل نہیں تم ہو ہی غلط، کسی کو غلط کہہ دیا، کسی کو صحیح کہہ دیا. اپنا پریجوڈس ہوتا ہے. جی بالکل. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جتنے ریٹائرڈ لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، بزرگ ہیں، اس میں وکیل ہونا ضروری نہیں ہے، جج ہونا ضروری نہیں ہے. اس میں صرف مخلص، زیرک اور ہمدرد ہونا ضروری ہے. آپ اپنے گھروں کے باہر چھوٹی سی تختی لگا دیں کہ میں لوگوں کی صلح کراتا ہوں، کر کے دیکھیں. جی، اگر اس کا آپ کے گھروں میں اس کی ٹھنڈک محسوس نہ ہو تو میں آپ کا مجرم ہوں. بیوٹیفل سر. ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نا وسیلے بنانے شروع کر دیتا ہے. وہ انوار الحق صاحب کو چن لیتا ہے، وہ کسی اور ایسی شخصیت کو چن لیتا ہے. میں نے گھر میں CCTV کیمراز لگائے ہوئے ہیں سر، اراؤنڈ دا اسٹریٹس. 4 اسٹریٹس میں ان کا ویژن ہے. تو لوگ آتے ہیں، لوگ آ کے کہتے ہیں میرا بائک چوری ہو گیا، میری کام والی نے یہ کر دیا، ایک بندے نے یہ سنیچ کر لی چیز. تو سر آپ جب ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں نا، آپ یقین جانیے ایگزیکٹلی میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں. آپ جب ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں، فوٹیج دے دیتے ہیں، جگہ بتا دیتے ہیں، گاڑی کا نمبر، وٹ ایور دا ریزن بیہائنڈ، آپ ان کو بتاتے، سر ایسی ٹھنڈک آتی ہے نا اندر، ایسی سیٹسفیکشن. یہ وہی بات ہے کہ کسی کی مدد کر کے آپ تو خیر ایک براڈ اسپیکٹرم پہ سر کام کر رہے ہیں. تو وہیں پہ آئیں گے کہ آپ نے کہا کہ ہم دروازے کے باہر ہی لکھ دیں یہاں پہ صلح کروانے کے لیے ہم موجود ہیں. عام آدمی لکھتے ہیں. جی آپ دیکھ لیں اپنے محلے میں ایک آدمی پہل کرے، کوئی بزرگ میل فیمیل، جی وہ لکھ دیں کہ بھی اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں. یہاں پہ کتنے کیس میرے پاس آئے ہیں کہ بچیوں کو میں نے بلایا، ان کی بات سنی، خاوند کے سامنے بٹھا کے، میں وہاں ریفری کا رول بڑا سخت اسٹرکٹ رکھتا ہوں کہ جی آپ نے میری سامنے بیٹھ کے اس کی پوری بات سننی. تو وہ جو آتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے ایک دوسرے کی بات. پروٹوکول یہ ہے، یہ پورا پروٹوکول ہے، اس میں ایک دوسرے کی بے عزتی نہیں کرنی. اور اس کو ایک بہت ہائیسٹ لیول پہ لے جاتا ہوں میں. کسی
کا اپنے اسپاؤس کا میرے سامنے بے عزتی کرنے کو، کہ اگر کوئی کرے تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آج کے لیے آپ کے پروسیڈنگز ہم سسپینڈ کر رہے ہیں، اب مہینے 2 مہینے بعد آئیں، جا کے لڑتے رہیں، اب عدالتوں میں رہیں، اب وہیں ٹھیک ہیں، تاکہ ان کو بھی لیسن ملے، لیسن ملے۔ ایک خاتون تھی، اس نے اپنے ہسبینڈ کو گالیاں دینی شروع کر دی، تو میں نے اپنے بندے کو بلایا، میں نے کہا یار اس کمرے کو دوبارہ پینٹ کراؤ، یہ اتنی پاک جگہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر سر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس عورت نے اس کو خراب کر دی۔ تو یہ اس لیول پہ کوشش کر رہے ہیں، ایک اپنی ایفرٹ ہے۔ بیوٹیفل۔ اور اس میں ایک بات اور میں ایڈ کر دوں کہ یہ جو کام ہم کرتے ہیں یہ خالی خلائی کام نہیں ہے، ہوائی کام نہیں ہے، اس میں جو لوگ آپس میں ایگریمنٹ کرتے ہیں، ہمارے سامنے بیٹھ کے صلح کرتے ہیں، ان کو عدالت سے پوری ڈگری لے کے دینے کا کام بھی فری کرتے ہیں۔ یہاں تک فری ہے سر؟ پورا فری ہے۔ اس میں بچے ہیں ہمارے پاس، وکیل ہیں، اور خاص طور پہ جو بچے باہر سے پڑھ کے آئے، جی جی جی، بارٹ لا کر کے آئے ہیں، LLM کر کے آئے ہوئے ہیں، تو وہ بچے بہت شوق سے فری میں یہ کام کرتے ہیں، پرو بونو سروس، کہ ہم جو آپس میں صلح ہوتی ہے تو ایک کی طرف سے دعویٰ دائر کرتے ہیں، دوسرے کی طرف سے جواب دعویٰ دائر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ جو میرے سامنے ہوتا ہے وہ دائر کرتے ہیں، تو اس کی ڈگری ہوتی ہے، اور وہ ڈگری کی اپیل بھی نہیں ہوتی، اور وہ باقاعدہ کورٹ میں ایگزیکیوٹیبل ڈگری ہوتی ہے، ویری گڈ، اور اس کی پورا مکمل قانونی تحفظ ہوتا ہے، اور اس کے بھی ہم پیسے نہیں لیتے، میں وہی کہنے لگا تھا کیونکہ وہ میرے بچے پیسے نہیں لیتے جو اس کام کو لے کے جاتے ہیں۔ بیوٹیفل سر، ایک طرف تو آپ قانونی مشاورت دے رہے، دوسری طرف آپ کی ٹیم میں جو لوگ شامل ہیں، آپ نے کچھ چیدہ چیزیں بتائیں، یہ بتائیے سر کہ جو باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، جو اور ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یا جو آپ کے ہی شعبے سے منسلک ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو مزید ٹیم میں آپ نے رکھے ہوئے ہیں کہ جو پورا ایک آپ ادارہ چلا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سارے لوگ جتنے انسان ہیں بحیثیت انسان، جی جی، اس ٹیم کا حصہ ہیں۔ لیول ہے آپ کی ہمدردی کا، آپ کی گہرائی کا، آپ کی گہرائی کا، آپ کے اخلاص کا، کہ جب کچھ لوگ ہیں جو بیچارے خود وکٹم ہیں اس طرح کے، تو وہ تو وہیں بیٹھ جاتے ہیں میرے دفتر میں، والنٹیرلی پھر وہ کام وہ کرتے کہتے ہیں جی ہمیں بتائیں، ہم آپ کے لیے کیا، پیسے تو لیتے نہیں، ہم کیا کریں، تو اب اس کے لیے بھی ہم نے ایک فیس رکھ دی۔ اچھا، اور جو میں کہتا ہوں فری ہے، یہ بالکل فری بھی نہیں ہے۔ جی، جن بچوں کی میں صلح کراتا ہوں ان کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ کسی کی صلح کرا کے مجھے انفارم کریں، اور ہم آن لائن اپنی سوشل میڈیا چینل پہ ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا نام لے کے ان کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ لوگ تھے، ہم نے صلح کرائی، آگے انہوں نے 2 لوگوں کی صلح کرا دی۔ ماشاءاللہ، کار خیر میں حصہ ڈالتے رہتے ہیں جی، یہ ضروری ہے۔ سر چینل کا ذکر آپ نے کیا سوشل میڈیا پہ، کس نام سے ہے؟ یہ آسک کے نام سے ہے، ASK، آؤ صلح کریں۔ وہی ایبریویشن قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پہ آپ کو ایک فارم ملتا ہے چھوٹا سا۔ ہم لوگوں کو یہ بھی انوائٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ بیچارے اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ سوشل میڈیا کیا بلا ہے اور یہ فارم انگریزی اردو میں کیا بلا ہے، کہ عام لوگ ان کی مدد کریں۔ اگر آپ کو محلے میں پتہ چلے میاں بیوی کا جھگڑا ہے تو آپ ان کے پاس جا کے انہیں کہیں گے آپ کچھ نہ کریں، صرف یہ اپنا فون نمبر لکھ کے یہ اپلیکیشن دے دیں، پھر جیسا آپ سے بات کر لیں گے پتہ چل جائے گا۔ ہم خود فون کرتے ہیں، میں خود فون کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ ابھی ایک لیٹسٹ کیس ہے ہمارے پاس، اگر کچھ بچے اسٹڈی کرنا چاہیں، اس کو دیکھنا چاہیں تو وہ آئیں ضرور دیکھیں، کہ ایک ایریا ہے ساؤتھ میں نام بھی نہیں لینا چاہتا اس ایریا کا، وہاں کی ایک پروفیشنل بھکاری ہیں، تو انہوں نے فون کیا مجھے، انہوں نے کہا جی میں بھکاری ہوں، میری ایک ٹانگ اور ایک بازو نہیں ہے، میں پولیو زدہ ہوں، اور میری بیوی کا میرے ساتھ جھگڑا ہے، 2 بچے لے کے چلی گئی ہے میرے، تو ایک بندے نے مجھے بھیک بھی دی ہے اور آپ کا نمبر بھی دیا ہے۔ اوہ مائی گاڈ، ہم اس بندے کو بھی اب تلاش کر رہے ہیں جس نے اس کو نمبر دیا ہے، کہ اس کو اپریشیٹ کریں، پتہ نہیں وہ کون ہے جس نے بھی اس بیکاری کو وہاں نمبر دیا ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سارے لوگ بھی نمبر لوگوں کو دیں، لوگوں کو لنک پرووائڈ کریں، لوگوں سے کہ ایک دفعہ آ کے چیک کر لیں۔ سر آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، بہت جی کیسز آ مجھے جائیں گے آپ بالکل کے اس پاس۔ میں مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھیے میں اس وقت بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں 2 دن کام کرتا ہوں، میں اس کے لیے 7 دن کام کرنے کے لیے تیار۔ اگر لوگ آئیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں گے، میری بات سننے کے لیے تیار ہوں گے، اور ان کو پتہ ہوگا کہ یہاں سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو ہم حاضر ہیں۔ سر آپ کی اپنی لائف بھی ہے، آپ کی اپنی شخصیت بھی ہے سر۔ جی لائف جو ہے اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے بہت مصروف وکیل، پروفیشنل وکیل کے طور پہ زندگی گزاری ہے، اور جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں، میں ایک مہنگا وکیل تھا، پیسے لیتا تھا۔ عدالت میں جو ہمیں مراعات ملتی ہیں ایک جج کو، وہ بے تحاشا ہیں، بہت ہیں، سفیشینٹ ہیں، اور اس میں جو مراعات کے ساتھ عزت ملتی ہے کہ باپ کی اور دادا کی عمر کے وہ کلا بھی آ کے بو کرتے ہیں آپ کو، وہ اتنا بڑا وزن ہے کہ اس کو اتارا نہیں جا سکتا۔
تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آگے زندگی تھوڑی ہے اور یہ وزن زیادہ ہے. سر آپ نے کتنے بڑے بڑے جملے آرام سے کہہ جاتے ہیں. سر آپ پہ بلیسنگ ہے. آپ مہنگے وکیل تھے لیکن سر اب مجھے سمجھ لگ رہی ہے کہ اب آپ انمول شخصیت بن چکے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کتنے نمبر آف کیسز ابھی تک آپ رجسٹرڈ کر چکے ہیں جو آپ کے پاس آئے ہیں, اور ان میں سکسیزفل جو کیسز ہیں وہ کتنے ہیں؟ جی ہمارے پاس اس وقت تقریباً 1300 کیس ہیں. جی. ایک کیس میں ہمیں منیمم 5 کانٹیکٹ ڈیولپ کرنا پڑتے ہیں. اچھا. سب سے پہلے اپلیکنٹ کو فون کرنا پڑتا ہے جس نے اپلائی کیا ہے. جی. اس کا ایک بڑا لمبا انٹرویو لیتا ہوں میں, اور میں کوشش کرتا ہوں پتہ چلے کہ ان کے درمیان اصل میں تنازع ہے کیا اور کیوں ہے. اس کے بعد پھر میں ان سے ان کے سارے خاندان کے ان لوگوں کے نام اور نمبر لیتا ہوں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں. میں ان کے بھی نمبر لیتا ہوں جو اس میں دشمنی کر سکتے ہیں, جو دشمنی کر سکتے ہیں. اوکے. اور ان سے علیحدہ کرنے کی اور علیحدہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں ان کو کہ جو لوگ آپ کا جھگڑا کروا رہے ہیں, حسد کر رہے ہیں, ان سے آپ ذرا بچ جائیں. ایک یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے, یہ حسد اور یہ غصہ جو ہے. ایک بزرگ میرے پاس آئے جن کو میں نے بلایا کہ آپ بڑے ہیں اس خاندان کے, تو آپ اس بچی کی صلح کرا دیں, تھوڑی سی کوشش کریں, بچی کو سمجھائیں. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بہت ہی خطرناک تھا. انہوں نے کہا اس بچی کو میں نہیں سمجھا سکتا. آج ایک دن میں اس کے گھر آیا تھا اور یہ کالج سے آئی تھی, تو اس نے مجھے سلام بھی نہیں کیا اور اندر چلی گئی تھی. اور وہ 16 سال پرانی بات تھی. تو وہاں سے ہمیں ایک آئیڈیا آیا کہ یہ جو اپنے رشتہ دار صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں بیچاروں کے اپنے تعصبات شامل ہو جاتے ہیں. کسی کو لڑکا اچھا نہیں لگ رہا تھا, شادی کے وقت ہی نہیں پسند تھا. کسی کو لڑکی اچھی نہیں لگ رہی تھی جب شادی ہو رہی تھی. جس طرح خاندانوں میں ہوتے ہیں آپس میں کلیش, کزنز کی میریجز کے حوالے سے بھی بڑے کلیش ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ غیر جانبدار لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس فیلڈ میں کھڑا کرنے کی کوشش کریں. معاشرے کو اپنی اجتماعی ذمہ داری سمجھ کے اس کو کرنا چاہیے. اگر ہم اس طرح کا کوئی متبادل سسٹم یا شاک ابزارپشن نہیں دیں گے معاشرے میں, تو لوگ عدالت میں جائیں گے, اور جب عدالت میں جائیں گے تو وہ جھگڑیں گے, وہ لڑیں گے. ایک خاتون سیکریٹریٹ کی بہت بڑی آفیسر اور ان کے خاوند بھی بہت سینئر آفیسر, انہوں نے اپنے بچے کی کسٹڈی کا کیس کیا ہوا تھا. وہ میرے پاس آئے تو ہسبینڈ کے پاس بچہ تھا, وہ اس کو اٹھا کے لے آئے, اور ساتھ وہ جب آئے تو ان کے پاس انہوں نے کہا جی کہ میں اس بچے کو دینا چاہتا ہوں اپنی بیوی کو, کہ اس کو عدالت میں نہیں آنا چاہیے تھا. یہ مجھے فون کر دیتی, میسج بھیج دیتی, ہم دونوں پڑھے لکھے ہیں, تو میں بچے کو بھیج دیتا اس کے پاس. تو اس نے میرے عدالت میں کیس کیا ہے, اور گارڈین جج صاحب کے پاس اس نے کیس کیا ہے, اور میں اس کو اب اس لیے ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس بچے کا میرے پاس رہنا مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ میں ہیروئن پیتا ہوں اور میرے گھر میں بہت بری عورتیں آتی ہیں, اور میں بڑا نشہ باز قسم کا آدمی ہوں, اور میں اس وقت گریڈ 20 کا افسر ہوں. اچھا. اب اگر میں اپنی بیوی کی اس بات کو ایکسیپٹ کر لوں, بچہ اس کے حوالے کر دوں, تو یہ ساری باتیں گویا میں نے ایکسیپٹ کر. تو ان کی جو ایک بہن تھیں ساتھ عدالت میں میرے پاس پیش ہوئیں, تو وہ بھی وکیل تھیں اس ہسبینڈ کی. جی. اس نے کہا سر ہم بڑی مشکل میں ہیں, ہم بچہ واپس بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ آپ بتائیے اس کا ہم کیا حل کریں. تو میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا بچے آپ نے یہ ساری اتنے سنگین الزامات لگائے اپنا بچہ لینے کے لیے. وہ تو رو پڑی. اس نے کہا جی میں سوچ بھی نہیں سکتی, میں کہہ سکتی ہوں میرا خاوند اتنا اچھا آدمی, ادروائز ہمارا آپس میں پرسنالٹی کلیش ہے, ہم دونوں اکٹھے نہیں چل سکے زندگی میں, لیکن میں یہ تو سوچ بھی نہیں سکتی میں کہوں کہ اس نے یہ ہیروئن پیتا ہے اور یہ اس کے اس طرح کے گھر کے, میری تو بیٹیاں جوان ہیں اسی سے, تو میں اس طرح کی بات کیسے کر سکتی ہوں. اب وہ جو وکیل صاحب تھے ساتھ, ان سے میں نے پوچھا. اب جو لوگ لا کو جانتے ہیں, یہ ایک بہت سنگین معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی کلائنٹ عدالت میں کھڑا ہو کے اپنی پلیڈنگز کو ڈس اون کر دے, تو وکیل تو پھنس گیا بیچارہ. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا محترم یہ آپ نے لکھا ہے؟ جی. تو انہوں نے کہا ہاں جی میں نے لکھا ہے. میں نے کہا تو یہ آپ نے کیوں لکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ روایتی گراؤنڈز ہیں, یہ تو ہوتی ہیں, یہ ہم لکھ دیتے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ذرا کیس بہت بہتر اور بھاری ہو جاتا ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں اس پہ آپ کا لائسنس بھی کینسل ہو سکتا ہے, اب آپ اس کا کوئی حل نکالیں اور آپ لوگ میرے چیمبر میں تشریف لائیں تاکہ ہم اس خاندان کو اس عذاب سے نجات دلائیں جو ہماری غلط لکھنے کی وجہ سے بنا ہوا ہے. جی. کہ ان کے درمیان کوئی تنازع نہیں, بلکہ وہ صاحب بولے, اس نے کہا جی میں گاڑی میں 2 ٹیچی کیس بھی بچے کا سامان بھی لے. تو اب اس کو جو پرابلم ہے اس کو ہم دیکھیے کہ آپ ایک کیس کو لے کے عدالت میں جا رہے ہیں, عدالت سے پھر آپ اس کی, جیسے پہلے ایک مثال ہم نے کی کہ عرض کی کہ اس میں لوگ کمپلیکیشن سے ڈرتے ہیں. جی. لیکن جب الٹرنیٹ نہیں ہوگا, متبادل ہوگا ہی نہیں آپ کے پاس, تو پھر آپ وہیں جائیں گے. اچھا سر, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں آپ کی گفتگو میں. پہلے تو یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جب لکھ دیا غلط تو پھر وہ غلط راہ پہ ہی جائے گا.
ایک چیز اور یہ مجھے بتائیے, خالی نہیں لکھتے, یاد رکھیں عدالت میں جو لکھتے ہیں اس کے نیچے بیان حلفی بھی دیتے ہیں, بیان حلفی بھی دیتے ہیں, پھر آپ ہر چیز آن اوتھ لکھتے ہیں عدالت میں, اور پھر جب بچیاں عدالت میں بیان دیتی ہیں تو ان کو خاندان والے کہہ کہ میرے سامنے میں نے دیکھا ہے, فورس کر کے فورس کرتے ہیں یہ بیان دو, یہ بیان دو. وہ بیچاری کہتی ہے یہ غلط بیان, وہ کہتے ہیں نہیں تم دو بیان تبھی تمہاری جان چھوٹے گی, اگر تم یہ ثابت نہیں کرو گے یہ ظالم آدمی ہے, مزید یہ کمپلیکیشنز قصاب ہے, اگر تم یہ ثابت نہیں کرو گی, چھری لے کے تمہارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے, تو یہ تو مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ایک تو سر یہ چیز ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ جب دو لوگ جن کے درمیان کسی بھی بات پہ تنازع ہے, جھگڑا ہے, کوئی ناچاکی ہے, ناراضگی ہے, اگر وہ گھر سے باہر نکل جائیں گے اس میں 2 لوگ اور ایڈ کر لیں گے, وہ 2 لوگ مزید 2 لوگ اور ایڈ کر لیں گے, تو جتنے لوگ بڑھتے جائیں گے گفتگو بڑھتی جائے گی, ناچاکیاں, نا اتفاقیاں اور مس انڈرسٹینڈنگز بڑھتی جائیں گی. پہلے تو ایک یہ بات ہے, یہ سمجھ لینی چاہیے جن 2 لوگوں کے درمیان ہے وہی اس کو حل کر لیں تو سب سے بہتر ہوگا. دوسرا سر, آپ نے ہر طبقہ زندگی کا بھی ذکر فرمایا, یہاں پہ نوجوان ہوں, مڈل ایج ہوں, بڑی ایج کے ہوں, سب کے آپ کے پاس کیسز آتے ہیں. جھگڑوں کی اصل وجوہات ہیں کیا سر؟ آپ نے بیس کیا نکالی, آپ نے رزلٹ کیا پکڑا, چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہے, چاہے وہ شادی کا پہلا سال ہے, 10واں سال ہے, 20واں سال ہے, یہ معاملہ کیا نکلتا ہے سر؟ کچھ کیس ہیں 40واں سال بھی ہے, 40واں سال, یس بالکل, اس سے بھی زیادہ. ہمارے پاس کچھ بزرگوں کے کیس ہیں جنہوں نے اس ایج میں طلاق دے دی اپنی بیوی کو. ایک بات تو یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ہاں آپ کا سوال یہ ہے کہ لوگ گھر توڑتے کیوں ہیں اپنا, کیوں توڑتے ہیں سر؟ ایک بات کو یہاں پہ ساری دنیا کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں ہر چیز کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. ایگریمنٹ کا مطلب ہے ہم معاہدہ کرتے ہیں کوئی, اور لوگ اس کو اسٹیمپ پیپر پہ لکھتے ہیں, اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں, اور اربوں خربوں روپے کے معاہدہ جات ہوتے ہیں. ملکوں کے درمیان بھی معاہدے ہوتے ہیں, بینکوں کے درمیان بھی معاہدے ہوتے ہیں. جی بالکل. دنیا کا واحد معاہدہ ہے شادی کا جو مسجد میں, مندر میں اور گرجے میں ہوتا ہے. جی, اور کوئی معاہدہ آپ وہاں لے کے نہیں جاتے, آپ وہاں جا کے سائن کر. آپ نے کبھی کسی بڑی سے بڑی پارٹی کو, خربوں روپے کے معاہدہ کرنے والوں کو کلمہ پڑھ کے دستخط کرتے نہیں دیکھا. تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس ایگریمنٹ کی حرمت کا بھرم نہیں رکھ پاتے, اور جب آپ اتنی بڑا معاہدہ کر کے اس کا بھرم قائم نہیں رکھ پاتے تو اس میں کمپلیکیشنز ہونی ہیں. اگر آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے, آپ کا گھر ہے, آپ بہت محنت سے پیسے کما رہے ہیں, اکثر لوگ بتاتے ہیں صبح بھی کام کرتا ہوں, شام کی شفٹ میں کام کرتا ہوں, بیوی کہتی ہے میں بھی سارا دن کام کرتی ہوں, گھر میں سکون کوئی نہیں. اب یہاں پہ ایک چیز میں یہاں عرض کر دوں کہ ہم لوگوں نے کنفیوز کر دیا ہے خوشی کو اور کامیابی کو. میں نے سائیکل پہ پھرنے والے جوڑوں کو شام کو لاہور میں خوش و خرم دیکھا ہے, اور میرے پاس وہ پراڈوز میں بیٹھ کے آنے والے بچے جو ہیں وہ ناراض ہیں آپس میں ایک دوسرے سے. تو معاشی ایک وجہ ہے ایک لیول پہ, اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن مین وجہ جو ہے وہ ہماری ایگو ہے. سب سے بڑی وجہ گھر ٹوٹنے کی ایگو ہے. اگر آپ اپنی ایگو مینجمنٹ کر سکتے ہیں کر لیجئے, نہیں کر سکتے کسی کو شامل کر لیجئے اس میں, کسی کے پاس بیٹھ جائیے, بڑے کے پاس, کسی مینٹور کے پاس بیٹھ جائیے, کسی استاد کے پاس بیٹھ جائیے, اور بیٹھ کے یہ بات کریں آپ کہ جی مجھ سے نہیں سمجھ آ رہی. میں ہر کپل مجھے کہتا ہے, میں پوچھتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ جب شاؤٹ کرتے ہیں آپس میں تو آپ کی آواز آپ کے بچے سنتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی سنتے ہیں. اور خواتین عام طور پہ دم بولتی ہیں, نہیں جی وہ ہمارے تو ہمسائے بھی سنتے ہیں, پورا محلہ سنتا ہے جب یہ بولتے ہیں اونچا اونچا. تو میں پوچھتا ہوں آپ کو شرمندگی ہوتی ہے اس بات پہ؟ آپ تو بڑے باعزت لوگ ہیں, کوئی پروفیسر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی آرمی افسر ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, پروفیشنل ہیں. میں کہتا ہوں آپ کو شرمندگی ہوتی ہے؟ کہتی بہت ہوتی ہے. میں نے کہا بچوں کو کیسے فیس کرتے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے بعد؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں کر سکتے, لیکن کنٹرول نہیں رہتا. تو ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ کے بریک فیل ہیں, آپ کو ایک مستری کی ضرورت ہے جو آپ کے بریک ٹھیک کرے. تو آپ کسی بڑے کے پاس بیٹھیں, اس سے جا کے بتائیں فرینکلی کہ یہ میرے پرابلمس ہیں, اور وہ آپ کے ٹھیک کرے. نمبر 1 انا. نمبر 2 مسئلہ جو ہے وہ ہے ہمارا بے جوڑ شادیوں کا. بے جوڑ شادیاں, اس پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں بہت سی کپلز کو دیکھا ہے کہ جو شادیاں بے جوڑ ہیں, بچی نے ایم اے کیا ہوا ہے, پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, ایم فل ہے, ایم بی بی ایس ہے, اور اس کی شادی گھر والوں نے کر دی ہے ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے آدمی کے ساتھ جس کا ڈی ایچ اے میں بنگلہ ہے, جس کے پاس اچھی سی گاڑی ہے, اور اس نے بتایا ہے کہ میں سعودی عربیہ میں انجینئر ہوں. اور جب بچی شادی کر کے وہاں گئی تو پتہ چلا کہ وہ سعودی عربیہ میں پلمبر ہیں. اوہ مائی گاڈ. اور وہ ٹوٹل ان پڑھ ہیں, اور ان کو کوئی, ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. وہ جو رشتے کرانے والے لوگ ہیں, یا ماں باپ کی یہ خواہش کہ بچی بڑی ہو گئی ہے اب اس کی شادی ہو جائے, پڑھ لکھ گئی ہے, جلدی میں جو رشتے ہوتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ ان کا انٹلیکچوئل کمپیٹیبلٹی ہے کہ نہیں ہے. سب سے بڑا ایشو یہ آ رہا ہے مجھے
کہ انٹلیکچوئل کمپیٹیبلٹی والے معاملات میں بے بس ہوں. میں اپنا پورا زور لگا کے بھی وہاں ٹھیک نہیں کر سکتا. اور سر کہیں نہ کہیں سوری ٹو کٹ یو، کہیں نہ کہیں ایسی پڑھی لکھی بچیاں، اچھے خاندانوں کی بچیاں گھروں میں رشتوں کے انتظار میں بوڑھی وہ بھی ہے یہ بھی بالکل. تو معاملات یہ شادیوں میں جلد بازی کرنا. اسی طرح سے اس کے وائس ورثہ دیکھیے، میں نے کچھ بچوں کی شادیاں دیکھی، جب میں ان کو بلایا اب خراب ہیں معاملات، تو پتہ چلا ایک بچے نے، وہ باقاعدہ ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کا بڑا انجینئر ہے، اور اس نے بلائنڈ بچی سے شادی کی. اچھا، بڑا اچھا لگا مجھے. میں نے کہا بڑے جذبے کی بات ہے کہ ایک آدمی اپنی شادی کی اس نے ایک معذور بچی کے ساتھ جو ڈسیبل ہے اور اس کو نظر نہیں آتا. نیکی کی ہے. لیکن وہ اس کے والد نے آ کے بتایا جی میں نے اس کو ایک فلیٹ لے کے دیا 2 کروڑ کا، ایک میں نے اس کو گاڑی لے کے دی 50 لاکھ کی. بچی کے والد نے. اور بڑی اچھی شادی ہو گئی. اس نے یہی کہا آ کے کہ جی میں کرنا چاہتا ہوں. تو ہم چونکہ افورڈ کر سکتے تھے، ہم نے کہا چلیں بچی کی شادی ہو رہی ہے. تو 1 ہفتے کے بعد ہی اس نے اس کو گھر سے نکال دیا. بچی ہماری ناراض ہو کے واپس آ گئی، سب چیزیں لینے کے بعد، ساری چیزیں لینے کے بعد. اور اب وہ لٹیگیشن میں جا رہے ہیں، بس مقدمے بازی شروع ہو گئی ان کی. تو یہ جو شادیاں ہم کرتے ہیں جن کے بارے میں انیشلی پتہ ہوتا ہے کہ بے جوڑ شادی، یہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے ان میں، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک بے جوڑ شادی کر کے توقع کریں گے نبھ جائے گی؟ کیسے نبھے گی؟ وہ نہیں نبھے گی. دوسری اس سے اگلی بات ہے کہ ہم کسی تیسرے بندے کی وجہ سے اپنے گھر کو توڑ دیتے ہیں. یہ دیکھیں کیا مذاق خیز ڈیل ہے زندگی کی کہ 2 لوگ جو ایک گھر چلا رہے ہیں، جو میاں بیوی ہیں، جن کا مقدس رشتہ ہے، وہ کسی تیسرے کی وجہ سے، ساس کی وجہ سے، سسر کی وجہ سے، نند کی وجہ سے، کسی ماموں چاچے کی وجہ سے اپنا گھر توڑ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو ایسے تمام لوگوں کو آؤٹ کر دینا چاہیے اپنی زندگی میں سے جو آپ کے گھر کو مضبوط نہیں کر رہے. ہر رشتے میں لوگوں کو آنا چاہیے آپ کے گھر کو مضبوط اور توانا کرنے کے لیے، نہ کہ ایسے لوگوں کو گھر میں گھسنے دینا چاہیے کہ جو آپ کے گھر کو کمزور کریں. سر کیا اجازت دیجیے گا مجھے یہاں پہ کہنے کی کہ یہ بھی ہوتا ہے سم ٹائمز آپ نے کیسز میں دیکھا ہو کہ جوائنٹ فیملی میں رہنے والا ایک کپل وہ جوائنٹ فیملی کی وجہ سے بھی سپریشن کی طرف چلا جائے، وہ رشتے جو ساتھ رہ رہے ہیں 24 گھنٹے. میں بالکل اسی پہ آ رہا تھا. اس سے اگلی جو وجہ ہے ہماری، تو معاشی مسائل بھی وجہ ہیں، اور معاشی مسائل کو میں جوائنٹ فیملی کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں آپ کی سہولت کے لیے. ایک 18 گریڈ کا آدمی اس وقت جو سیلری لے رہا ہے پاکستان میں، وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اگر رہ رہا ہے اور اس کی کوئی بہنیں ہیں یا بھائی ہیں، وہ بھی اس کی لائبلٹی ہیں، ابھی ان کی شادیاں ہونی ہیں، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا 2 کچن بنانا. چاہے جائے کہ ایک علیحدہ گھر اپنی بیوی کو لے دی جو اس کی جائز خواہش ہے. ہر بیوی کی، ہر بیٹی کی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے شادی کے بعد ایک انڈیپینڈنس اس کو ملے، جو کہ جائز بات ہے. لیکن اب جب آپ شادی کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسے آدمی کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے کہ جو بیچارہ 2 کچن نہیں افورڈ کرتا. وہ کہتے ہیں ایک کھانا پکے سارے کھا لیتے ہیں، لیکن ہم 2 علیحدہ علیحدہ کھانے بھی نہیں پکا سکتے گھر. تو بچیوں کی خواہش ہوتی ہے کم از کم یہ کہ میرا کچن علیحدہ ہو جائے مجھے. اس میں وہ معاشی وجوہات بھی ایک لیول پہ آتی ہیں. لیکن معیشت ہرگز بنیادی وجہ نہیں ہے. یہاں پھر ایگو کی بات ہے. غریب لوگ ایڈجسٹ کر جاتے ہیں آپس میں، غربت میں ایڈجسٹ کر جاتے ہیں، کھاتے پیتے لوگ نہیں کرتے. جو زیادہ خوش لوگ دیکھے ہیں وہ کم وسائل والے لوگ دیکھے ہیں. جتنے زیادہ وسائل ہیں ان کے پاس اتنے زیادہ دکھی لوگ دیکھے. مکس اپ کیا انہوں نے. لوگ سمجھتے ہیں ہمارے پاس پیسے بہت آ گئے ہم کامیاب ہو گئے کامیاب. درست بات ہے، لیکن کامیابی میں خوشی کہاں پہ؟ خوشی کہاں پہ؟ دیکھیں میں چیف جسٹس بنا، میرے لیے بڑی کامیابی کی بات ہے. میں ریٹائر ہو گیا چیف جسٹس، بہت بڑی کامیابی ہے میرے لیے، رسپیکٹبلی آ گیا واپس. لیکن یہ جو کام میں اب کر رہا ہوں خوشی اس میں ہے، یہ مجھے پتہ نہیں تھا. یہ 2 ڈفرنس آپ نے یہ 2 زمین آسمان کا فرق ہے. میرا چیف جسٹس ہونا کوئی ریلیونس نہیں ہے کسی ایک آدمی کی صلح ہوگا میرے ہاتھوں سے. اگر 2 بچے میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا گھر ٹوٹ رہا ہے، ان کے 2-3 بچے رو رہے ہیں، جب میں ان کو دوبارہ پھول دے کے رخصت کرتا ہوں تو وہ جو 50,000 کیس میں فیصلہ کرائے ہوں ہائی کورٹ میں، کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے اس کے مقابلے. اللہ اکبر. اللہ. تو یہ ہے خوشی میں اور آپ کی کامیابی میں فرق ہے. اب وہ لوگ جو سمجھتے ہیں ہم نے بڑی کامیاب جگہ پہ بچی کی شادی کر دی ہے، کامیاب آدمی سے شادی کر دی، وہ بیچارہ کامیاب تو ہو گیا، وہ خود خوش نہیں ہے، آپ کی بیٹی کو کہاں سے خوش رکھے؟ تو خوشی کو اور کامیابی کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک اگلی جو بہت اہم بات ہے وہ ہے کہ لوگوں نے دوسری شادیاں کی ہوئی ہیں، بعض جگہ کہیں بتا کے اور کہیں پہ چھپ کے، اکثر چھپ کے کی ہوئی ہیں. کئی شادیاں جو ہم بچیوں کی باہر کرتے ہیں بیرون ملک میں، وہاں پہ کچھ بچوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں جن میں وہ کہتے ہیں جی ہم نے پیپر میرجز کی ہوئی، لیکن وہاں ان کے بچے ہیں. جب شادی ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے، پہلے نہیں پتہ چلتا.
تو یہ جو دوسری بیوی کو برداشت کرنا ہے یہ ایک بہت مشکل کام ہے. آج کل ایک بہت دلچسپ چیز ہمارے پاس آئی ہے جس کو اب اسٹڈی کر رہے ہیں. میں اس پہ ایک خاتون ہیں سوشیالوجسٹ, ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے اس پہ ایک تھیسس لکھیں کہ اکثر دوسری بیویوں کے کیس ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے خاوند کے جو پہلے بچے ہیں جی وہ واپس لے گئے ہیں بچے اس کو, میرے ہسبینڈ کو. میں نے سیکنڈ میرج کی تھی اس کے ساتھ جی, تو اب اس کے پہلے بچے جو ہیں وہ آئے ہیں اور وہ لے گئے ہیں اپنے باپ کو. تو انہوں نے جا کے بعض جگہ پہ جہاں اس نے پہلی بیوی کو طلاق دی ہوئی ہے شادی کروا دی ہے, دوبارہ شادی بھی ہو گئی. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا معاشرتی کہ اس کو بھی ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے, رشتے طے کرتے ہوئے, شادیاں کرتے ہوئے, اور دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کی ٹینڈنسی کی کیا وجوہات ہیں. اور ایک جو سب سے انا کے بعد جو سب سے بڑا ایشو ہے جس پہ ہمیں اس موضوع کو بند نہیں کرنا چاہیے, ختم نہیں کرنا چاہیے اس پہ ڈسکس کیے بغیر, وہ ہے لوگوں کا مینٹل ڈس آرڈر. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک. اتنے کیس ہیں میرے پاس, آپ یہ یقین کریں کہ مور دین 60-70% کیسز میں میرے ساتھ ایک سائیکالوجسٹ بیٹھتی ہے بیٹی جی, وہ بہت مہارت سے سارے معاملات کو لکھتی ہیں, نوٹس بناتی ہیں, بولتی نہیں ہیں, اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا, بیٹھی ہوئی سن رہی ہیں. تو وہ مجھے بتاتی ہیں کہ اس کو یہ ڈس آرڈر ہے, اس کو یہ ڈس آرڈر ہے, اس کو یہ ڈس آرڈر ہے. اور مینٹل ڈس آرڈر میں ماں باپ کا یہ خیال کہ بچے کا مینٹل یا بیٹی کا مینٹل ڈس آرڈر, اس کا حل یہ ہے شادی کر دیں, یہ حل نہیں ہے, یہ ڈیزاسٹر ہے. ڈیزاسٹر, بالکل ٹھیک. اکثر جگہوں پہ کویکس یہ مشورہ دیتے ہیں ماں باپ کو کہ جی آپ اس کا شادی کر دیں ٹھیک ہو جائے گا. شادی کرنے پہ زیادہ پرابلمس پیدا ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. شادی کے بعد آپ کا مینٹل ڈس آرڈر ٹھیک نہیں ہوتا, ہزاروں گنا بڑھ سکتا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں ایک ڈیبیٹ شروع کرنی چاہیے اپنے میڈیا پہ, مین اسٹریم میڈیا میں, سوشل میڈیا میں, اسکولوں میں, کہ جس طرح کسی کو کڈنی کا پرابلم ہوتا ہے, کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے, اس طرح مینٹل ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے. ٹھیک. ہم لوگ بات کریں, ہم کہیں آ کے کھل کے, میں کہوں مجھے یہ پرابلم ہے. میرے پاس بعض وکلا آتے تھے, سامنے کھڑے ہوتے تھے, بولتے تھے, میں ان کو کہتا تھا کہ دیکھیے آپ مجھ سے مخاطب ہیں تو آپ اتنا اونچا بول رہے ہیں, اتنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں آپ, تو آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیے, کسی سائیکالوجسٹ سے مشورہ کیجئے کہ آپ کو کیا پرابلم ہے, کیونکہ میں تو آپ کی بات سن رہا ہوں, بلکہ آپ کے اونچا بولنے سے آپ کا آرگومنٹ کمزور ہو رہا ہے. آپ آرام سے میرے ساتھ بات کریں. تو یہ جو ہم سارے ہمارے اندر بے شمار پرابلمس ہیں سائیکولوجیکل, اس کی ابھی ہم نے نہ کوئی بحث شروع کی ہے, نہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. کسی میاں بیوی کو میں یہ کہوں کہ آپ جاؤ جا کے سائیکیٹرسٹ کے پاس اپنا علاج کراؤ, وہ لڑ پڑتے ہیں, اوفینڈ ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم سے تو دماغی وہ تو مریض کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں. حالانکہ اس کی اتنی سادہ سی ایک مثال ہے, اگر آپ اجازت دیں میں عرض کروں. جی پلیز. مجھے آپ کے ٹائم کا اندازہ نہیں ہے, سوری. میں بس سر ہم اباؤٹ ٹو بی اینڈ ہیں اس سیشن میں, آپ پلیز کمپائل. میں بتانا چاہ رہا ہوں, دیکھیے ایک آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, سارے لوگوں کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے, گاڑی میں جا رہے ہیں, کسی نے اینٹ مار دی آپ کی گاڑی, آپ کی اسکرین ٹوٹ گئی اور آپ غصے سے باہر نکلے کہ میں نے اس کو چھوڑنا نہیں, جا کے دیکھا تو بندہ پاگل ہے. کیا رد عمل ہوتا ہے ہمارا؟ کچھ بھی نہیں, چپ کر کے اپنی گاڑی لے کے گھر چلے جاتے ہیں, کسی کو کچھ نہیں بتاتے. تو یہ جو ساری بات ہے, اس کو گھر میں اگر ایک آدمی کا مینٹل ڈس آرڈر ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ عزت دار آدمی ہے بڑا, لیکن آواز اس کی پورے محلے میں جا رہی ہے. ایک آدمی ہے, وہ ایک دوسرے کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں, ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہو رہے ہیں, پورے محلے میں بدنامی ہو رہی ہے, میاں بیوی بہت لڑتے ہیں, بچے آ کے باقاعدہ بولنا شروع کر دیتے ہیں ماں باپ کے سامنے. آپ بڑے سیانے بچے جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارا گھر خراب کر رہے ہیں دونوں میاں بیوی. تو وہاں پہ شرمندہ ہونے کی بجائے, وہ علاج کرانے کی بجائے اسی بات کو ساری عمر کنٹینیو رکھنے کے لیے تیار. تو ہمیں یہ بالکل اس کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے جہاں پہ کوئی کسی کا مینٹل ڈس آرڈر ہے, میاں کا یا بیوی کا, اس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اور میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی میڈیسنز ہیں جو لینے سے بندے کا مینٹل ڈس آرڈر ٹھیک ہو رہے ہیں. جی, میرے سامنے لوگ کیور ہو رہے ہیں. اور یہ کوئی بیماری نہیں ہے, بیہیویئر ہے, بیہیویئر ہے. اور اگر آپ سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں بغیر میڈیسن لیے بھی آپ ٹھیک ہو جائیں. جی بالکل. اور اگر کوئی زیادہ پرابلم ہو تو سائیکیٹرسٹ کے پاس جا سکتے ہیں, کوئی اس میں بری بات ہرگز نہیں ہے. جی, جیسے آپ بیمار ہو جاتے ہیں, دانت درد, کان درد, گلا درد, اس کی میڈیسن لیتے ہیں, آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کوئی آپ کو بلیم نہیں کرتا کہ تیرے دانت میں کیوں درد, دانت میں کیوں درد ہے, تیرا ہارٹ کیوں پرابلم کر رہا ہے, بالکل ایسے کوئی نہیں کسی کو کہتا. تو اسی طرح آپ جا سکتے ہیں, آپ چیک اپ کروا سکتے ہیں. سر مجھے پتا بہت کچھ تھا جو ہم نے ڈسکس کرنا تھا, لیکن میں معذرت چاہتا ہوں, ہم وقت کے قیدی رہتے ہیں, مجھے یہاں پہ کلوز کرنی پڑ رہی ہے گفتگو. بالکل ہر وقت حاضر ہوں میں, جب بھی آپ کبھی
اس میسیج کو اور مزید ایکسپلور کرنا چاہیں, ڈیفینیٹلی اس کے ڈفرینٹ ڈائمینشنز کو دیکھنا چاہیں, ہم حاضر ہیں. قاسم علی شاہ صاحب بھی اپنے لیکچرز میں بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو, میں بھی کوشش کرتا ہوں سر. یقیناً ہم کوشش کریں گے میسیج آگے جانا کہ چاہیے. دوبارہ ایک ایسا سیشن رکھیں اور آپ کو ضرور مدعو کریں. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کار خیر کو قبول فرمائے اور آپ سے راضی ہو جائے. آپ دعا کرتے بہت شکریہ سر. پلیئر ہیونگ یو سر. بڑا آنرڈ ہے آپ تشریف لائے. لے جی, یہ سیشن اتنا فروٹفل تھا, اتنا مزے کا تھا, میرے اسٹوڈیوز میں پین ڈراپ سائلنس رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کیسے گزر گیا یہ بھی پتہ نہیں چلا. میں آخر میں جاتے جاتے اس سیشن کے آپ کو یہ کہتا جاؤں گا کہ جو ابھی سر نے بات کی, جب ہم بیمار ہوتے ہیں, کسی بھی جسم کے حصے میں درد ہوتی ہے, کوئی ایسی بیماری پیدا ہو رہی ہوتی ہے جو میڈیسن سے ٹھیک ہو سکتی ہے, تو خدارہ میری گزارش یہ ہے, سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ جس کے پاس بھی آپ کو جانا پڑے آپ جائیں. یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو معاشرے میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ گئے ہیں تو آپ دماغی مریض ہو گئے یا پاگل ہو گئے یا نفسیاتی مریض ہو گئے. جائیں, چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں, اور ایسے معاملات ہیں جو ڈسکشن سے ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں. جناب صلح کر لیں, اس ڈاکٹر سے بھی صلح کر لیں جس کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت ہے, خود سے بھی اپنے آپ سے بھی صلح کر لیں جو آپ کو عارضہ ہو رہا ہے یا آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں ان کو تکلیف دے سکتے ہیں, تو صلح کریں. اپنے سے صلح کریں, اپنے پیاروں سے صلح کریں. آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.